بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 19 ہے۔ آج کے سبق میں ہم دو انتہائی اہم الفاظ پڑھیں گے، ایک حل اور ایک نعم۔ یہ دو لفظ قرآن پاک میں 97 بار استعمال ہوئے۔ حل کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور نعم کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ پیچھے والے اسباق کے ساتھ بھی انشاءاللہ اسے ہم دہراتے ہیں۔ اس کا عربی بول چال سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو پوری توجہ سے آپ سبق کو سماعت فرمائیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے جو دوست احباب قرآن عربی گرامر، عربی بول چال آن لائن سیکھنا چاہتے ہوں، سکرین پہ موجود واٹس ایپ نمبر پہ جا کے واٹس ایپ کریں اور آن لائن بھی آپ عربی گرامر، عربی بول چال سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ آج کے اس نئے سبق میں دو نئے قرآنی الفاظ ہیں۔ ایک حل، اس کا معنی ہے کیا، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا نعم، اس کا معنی ہے ہاں، جی ہاں، یہ جواب کے لیے آتا ہے۔ جیسے انگلش میں وٹ، اسی طرح حل ہے۔ جیسے انگلش میں یس، اسی کی طرح نعم ہے۔ حل قرآن پاک میں 93 بار آیا ہے، جبکہ نعم قرآن پاک میں صرف اور صرف 4 بار استعمال ہوا ہے۔ پیچھے ہم تثنیہ جمع کی مشق میں مسلمن، مسلمانی، مسلمون اور مؤنث وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ انہی کے ساتھ حل لگا کے پڑھیں، یعنی جیسے ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کہیں نعم ہوا مسلم، اور نہیں ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کہہ دیں لا، نہیں کے لیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دو کے بارے میں پوچھنا ہے حل ہما مسلمان، نعم ہما مسلمان، جی ہاں وہ دونوں مسلمان ہیں۔ یہ سیپریٹڈ پرونون کے ساتھ ملا کر ہم مشق کر رہے ہیں۔ حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں، نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں۔ حل انت مسلمون، یہاں آپ نے پہلے 3 سوالوں میں غور کیا، اگر سوال غائب کے بارے میں ہے تو جواب بھی غائب کی ضمیر کے ساتھ ہوگا۔ حل ہوا مسلمون، تو آپ نے صرف حل کی جگہ پہ نعم لگانا ہے، باقی جواب سوال کے اندر ہی ذکر ہے۔ لیکن اگر سوال میں یوں ہو حل انت مسلمون، کیا آپ مسلمان ہیں، سوال میں انت ہے مخاطب کے لیے، تو آپ انت کی جگہ جواب میں انا لگائیں گے، نعم انا مسلمون، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اور انتما کے بارے میں سوال ہو یا انتم کے ساتھ سوال ہو، یعنی تم دو کے بارے میں یا تم سب کے بارے میں، تو جواب میں ہم انتما اور انتم کی جگہ نحن لگائیں گے۔ حل انتما مسلمان، کیا آپ دونوں مسلمان ہیں، نعم نحن مسلمان۔ حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو، نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے بارے میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہے حل انا مسلم، کیا میں مسلمان ہوں، تو انا کی جگہ پہ انا ہی ہے، نعم انا مسلم۔ اور بسا اوقات ایک گروپ اپنے بارے میں پوچھتا ہے حل نحن مسلمون، تو اس نحن کا جواب بھی نحن ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ مسلمون کی جگہ مؤمنون رکھیں، حل ہوا مؤمن، کیا وہ مومن ہے، نعم ہوا مؤمن۔ ایسے ہی پوری گردان، حل ہما مؤمنان، نعم ہما مؤمنان، حل ہم مؤمنون، نعم ہم مؤمنون، حل انت مؤمن، نعم انا مؤمن، حل انتما مؤمنان، نعم نحن مؤمنان۔ آخر تک اسی طرح ترجمہ آپ ان کا کریں۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ کھڑا ہے، تو کھڑا ہونے کے لیے لفظ آتا ہے قائم، حل ہوا قائم، کیا وہ کھڑا ہے، نعم ہوا قائم، جی ہاں وہ کھڑا ہے۔ حل ہما قائمان، کیا وہ دونوں کھڑے ہیں، نعم ہما قائمان۔ ایسے ہی جمع حل ہم قائمون، کیا وہ سب کھڑے ہیں، نعم ہم قائمون۔ حل انت قائم، کیا آپ کھڑے ہیں، تو جواب میں نعم انا قائم۔ اسی طرح آخر تک آپ اس کی مشق کریں۔ یہ تو مذکر ہے، اسی طرح مؤنث، اور میں مؤنث بنانے کا طریقہ بتا چکا ہوں کہ انہی کے آخر میں آپ گول تا لگائیں گے تو یہ مؤنث بن جائے گا۔ تو مؤنث کے لیے سیپریٹڈ پروناؤن بھی آپ مؤنث کا لے کے آئیں، ہیا،
هل هي مسلمة؟ نعم هي مسلمة. کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ جی ہاں وہ ایک مسلمان خاتون ہے. هل هما مسلمتان؟ نعم هما مسلمتان. هل هن مسلمات؟ نعم هن مسلمات. یہ غائب تھا، جواب میں بھی وہی غائب آیا. اور اگر سوال کے اندر مخاطب ہے هل انت، انت مخاطب کے لیے، مذکر کے لیے، انت مؤنث کے لیے، هل انت مسلمہ، تو انتی کی جگہ پہ آپ انا لے کے آئیں. نعم انا مسلمہ. هل انتما مسلمتان؟ نعم نحن مسلمتان. هل انتن مسلمات؟ نعم نحن مسلمات. اسی طرح آپ مؤمنہ کے شروع میں یہی لگائیں هل هي مؤمنہ، نعم هي مؤمنہ، آخر تک اس کو پڑھ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں. جیسے دیکھیں قرآن پاک کی آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ قرآن کا بہت بڑا اصول ہے کہ مومن سب مومن مرد اور سب مومن عورتیں، مومن مرد مومن اور مردوں کے دوست ہیں، اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں. اصل دوستی ایمان کی ہے. کافر نہ ایمان والوں کا دوست بن سکتا ہے، بلکہ وہ ظاہری بنے گا، اندرون خانہ نقصان ہی پہنچائے گا. ایسے ہی آپ مشق کریں فعل ماضی پر، یعنی پاسٹ جو ہم نے پیچھے پڑھا پرفیکٹ ٹینس، اس کے اوپر بھی آپ مشق کریں. وہاں تھا نا ضرب ضربا، تو آپ کے حل ہوا ضربا، کیا اس نے مارا ہے؟ اگر مارا ہے تو آپ کے نعم ہوا ضربا، جی ہاں اس نے مارا ہے. حل ہما ضربا، ماضی بھی تثنیہ کے لے کے کیا ان دونوں نے مارا ہے؟ نعم ہما ضربا، جی ہاں ان دونوں نے مارا ہے. حل ہم ضربو، کیا ان سب نے مارا ہے؟ نعم ہم ضربو، جی ہاں ان سب نے مارا ہے. حل انت ضربت، انت مذکر مخاطب، تو اس کے لیے ماضی بھی مذکر مخاطب، کیا آپ نے مارا ہے؟ نعم. جواب میں انا ضربت، تو ضربتا کا جواب ہوتا ہے ضربت، تا مخاطب کے لیے اور تو متکلم کے لیے. جی ہاں میں نے مارا ہے. حل انتما ضربتما، کیا تم دونوں نے مارا ہے؟ نعم نحن ضربنا، کیونکہ تثنیہ کا متکلم وہ نحن ہی ہے. حل انتم ضربتم، کیا تم سب نے مارا ہے؟ نعم نحن ضربنا، جی ہاں ہم سب نے مارا ہے. اپنے آپ سے پوچھتا ہے حل انا ضربت، کیا میں نے مارا ہے؟ خود ہی جواب دیتا ہے نعم انا ضربت، جی ہاں میں نے مارا ہے. اسی طرح گروپ ہے تو وہ اپنے بارے میں پوچھتا ہے حل نحن ضربنا، کیا ہم سب نے مارا ہے؟ جواب میں کہتا ہے نعم نحن ضربنا. اسی طرح آپ وہ 4 مشہور ابواب اور ان کے ساتھ اگر دیگر افعال بھی جو آپ نے پڑھے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو وہ سبق مل جائے گا، تو یہاں لا کے اس کی مشق کریں. جیسے دوسرا مشہور باب ہم نے پڑھا تھا نصارہ، یہاں بھی مکمل گردان پڑھیں حل ہوا نصارہ، کیا اس نے مدد کی ہے؟ نعم ہوا نصرہ. حل ہما نصرا، نعم ہما نصرا. حل ہم نصروا، نعم ہم نصروا. حل انت نصرت، نعم انا نصرت. حل انتما نصرتما، نعم نحن نصرنا. حل انتم نصرتم، نحن نصرنا. اسی طرح آپ سمعہ پہ کریں. اب سمعہ کے اوپر اگرچہ یہاں مؤنث کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خاکہ، آپ مذکر کی بھی کریں حل ہوا سمع، نعم سمع، نعم ہم ہوا سمع. اسی طرح مؤنث کی بھی حل ہی سمعت، کیا اس نے سنی ہے؟ نعم ہی سمعت، جی ہاں اس نے بات سنی ہے. حل ہما سمعتا، نعم ہما سمعتا، آخر تک. اسی طرح فتح کے اوپر کر لیں حل ہی فتحت، کیا اس نے دروازہ کھول دیا؟ نعم ہی فتحت. حل ہما فتحتا، نعم ہما فتحتا، آخر تک ایسے ہی کریں. اسی طرح آپ فعل ماضی کے آخر میں اٹیچڈ پرونون لگا کے بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں. حل ضربہ، کیا اس کو مارا ہے؟ کیا اس نے اس کو مارا ہے؟ نعم ضربہ. حل ضربہما، کیا اس نے ان دونوں کو مارا ہے؟ اگر مارا ہے تو آپ صرف نعم لگائیں گے، باقی آگے اسی طرح یہ صیغہ آ جائے گا. ایسے ہی آپ نصرہ کے ساتھ اٹیچڈ پرونون لگا کے پڑھیں، سمع کے ساتھ اٹیچڈ پرونون لگا کے پڑھیں فتح کے ساتھ. اسی طرح مؤنث بھی لگا کے پڑھ لیں. نعم حل ضربہا، نعم ضربہا. حل ضربہما، آخر تک ایسے ہی پڑھیں. پھر آپ اس میں اشارہ آپ نے پڑھا پیچھے، اس میں اشارہ کو بھی اس کے ساتھ لگا کے مشق کریں. حل ھذا مؤمن، کیا یہ مومن ہے؟ نعم ھذا مؤمن، جی ہاں یہ مومن ہے. حل ھذان مؤمنان، کیا یہ دونوں مومن ہیں؟ نعم ھذان مؤمنان، جی ہاں یہ دونوں مومن ہیں. حل ھؤلاء مؤمنون، کیا یہ سب مومن ہیں؟
نعم ہؤلاء مؤمنون، جی ہاں یہ سب مومن ہیں۔ آپ نے غور کیا یہاں صرف اور صرف جو کویسچن مارک ہے یعنی کویسچن کا ورڈ ہے حل، اس کی جگہ نعم لگے گا، باقی پورا کا پورا جواب سوال کے اندر ہی مذکور ہے۔ اسی طرح مؤنث کا پڑھ لیں، اسی طرح آپ اس میں اشارہ بعید لگا کے مشق کر لیں۔ ایسے ہی پھر ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع یعنی وہ ورب جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی ادا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی یہ لگا کے مشق کریں۔ اس طرح آپ کے پچھلے اسباق بھی دہرائے جائیں گے اور حل کے اوپر بھی بول چال میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حل ھذا یفعل، کیا یہ کرتا ہے؟ ھذا بھی لگا کے ہوا بھی لگا کر سکتے ہیں۔ حل ہوا یفعل، کیا وہ کرتا ہے؟ حل ھذان یفعلان، کیا یہ دونوں کرتے ہیں یا کریں، کیا دونوں کرتے ہیں؟ نعم ھذان یفعلان۔ اسی طرح آپ اس میں اشارہ بعید کو اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حل ذلک یعبد، کیا وہ عبادت کرتا ہے؟ نعم ذلک یعبد۔ حل ذانک یعبدان، کیا وہ دونوں عبادت کرتے ہیں؟ نعم ذانک یعبدان۔ اسی طرح آخر تک آپ کریں۔ ایسے ہی حل ھذا صادق، ان کے اوپر بھی آپ مشق کریں جو آپ کے سامنے آپ کو ٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ہم قرآن پاک سے بھی ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، حل اور نعم کو۔ جیسے کہ ماضی میں قرآن پاک کے ساتھ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا؟ اتاک آئی کا آپ کے پاس، حدیث بات، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ آگے ایک اور ورب ہے ماضی کے ساتھ ہے حل، حل علمتم ما فعلتم، حل کیا؟ علمتم، آپ پیچھے فعلتم فعل ماضی پڑھ چکے ہیں، کیا تم نے جان لیا؟ ما فعلتم، جو تم نے کیا۔ اسی طرح حل، کیونکہ حل کبھی اسم پر داخل ہوگا اور کبھی ورب اور فعل پر داخل ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہی مشق ہے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، حل کیا یستوی برابر ہے اعمی نبینا والبصیر اور دیکھنے والا؟ ظاہری بات ہے برابر نہیں ہے۔ حل یہلک، یہ پیسیو وائس ہے فعل مضارع میں، نہیں ہلاک کیے جاتے۔ یاد رکھیں حل کے بعد اگر الا آتا ہے تو حل کا معنی ہم وہاں نہیں کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں ہلاک کیے جاتے مگر ظالم لوگ۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق غیر اللہ اللہ کے علاوہ؟ فحل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی طرح اس میں اشارہ کے ساتھ حل ھذا الا بشر مثلکم، حل دیکھیں حل کے بعد الا آیا تو آپ نہیں کے ساتھ ترجمہ کریں، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان ہے تمہاری طرح۔ اسی طرح ضمیر کے ساتھ یعنی سیپریٹڈ پروناؤن کے ساتھ بھی حل مل کے آیا، حل ہن کاشفات ضر، ایسے حل انتم مجتمعون۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک اور ٹیبل اور نقشہ دیا گیا ہے، آپ وہاں خود ان کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی نعم، جیسے قرآن میں ہے قال، فرمایا نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ فرعون نے کہا تھا جادوگروں کو جب انہوں نے کہا تھا ہم موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم غالب آگے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا نعم تمہیں انعام ملے گا، جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اسی طرح حل اور نعم کی یہ مشترکہ مثال ہے۔ تو یہ آپ جو دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کو پیچھے اسباق کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسباق کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور یہ دو لفظ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔